تو ماشاءاللہ جی تیاری کر لی ہے، سامان پیک کر لیا ہے، تو نکلتے ہیں لاہور کے لیے۔ آج کافی عرصے کے بعد ہائی ایس وین میں بیٹھا اور اپنے سٹی منکیرا سے بکھر کے لیے نکلا، کیونکہ ہمارے سٹی منکیرا میں ڈیوو بس کا سٹاپ تو ہے نہیں، اس لیے پہلے اپنے سٹی منکیرا سے ڈیوو سب ٹرمینل بکھر پہنچا۔ ٹکٹس تو میں نے پہلے ہی ڈیوو کی اپلیکیشن سے بک کروا رکھی تھی، تو اس لیے سب ٹرمینل پر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے فزیکل ٹکٹس پرنٹ کروا لی اور ٹکٹس لے کر ویٹنگ لانچ میں بیٹھ کر میں ڈیوو بس کا کرنے لگ گیا انتظار۔ ڈیوو بس کے آنے کا ٹائم تھا 10:15 کا اور ابھی بج رہے تھے پورے 10۔ اور ہاں، یہ بات تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا ہوں کہ میں لاہور جا کیوں رہا ہوں، تو بھائی یہ بات آپ کو ولاگ کے اینڈ میں جا کے بتاؤں گا کہ لاہور میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو خیر، لاؤنج کے اندر بیٹھ کر میں انتظار کر ہی رہا تھا کہ 10:15 بھی ہو گئے اور میں نے جا کے باہر دیکھا تو ہماری ڈیوو بس بھی آ چکی تھی۔ بس آ کے رکی تو تمام مسافروں کی طرح میں نے بھی اپنے سامان پر ٹیگ لگوائے، ان کو ڈگی میں رکھوایا، ڈائیو بس پر سوار ہونے کا پروانہ جمع کروایا، یعنی کہ پرنٹ شدہ ٹکٹ جمع کروا کے ہم ڈائیو بس پر سوار ہو گئے۔ سامان اور مسافروں کو بس پر آن بورڈ کرنے کے بعد ڈائیو بس تقریباً 10:24 پر بکھر ٹرمینل سے روانہ ہو گئی لاہور کے لیے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ڈائیو کمپنی کی بات کروں تو زبردست کمپنی ہے، پورے پاکستان کے اندر تقریباً سارے شہروں میں اس کی بس سروس چلتی ہے، لیکن آج جس بس کے اندر میں بیٹھا ہوں نا، انتہائی تھرڈ کلاس، انتہائی تھگڑ کلاس یہ بس ہے۔ کیسے یہ تھرڈ کلاس بس ہے وہ آگے آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ تو خیر، بس چلنے کے 5 سے 10 منٹ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ریفریشمنٹ کے لیے یہ ڈبہ دیا اور اس کے بعد ہمیں پلایا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ تو اب کرتے ہیں اس بس کے بارے میں ڈسکس۔ اگر آپ میری بات پر یقین کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس ڈیوو بس کے اندر میں بیٹھ کر بکھر سے لاہور آیا ہوں نا، انتہائی تھگڑ اور انتہائی تھرڈ کلاس یہ بس تھی۔ میرے خیال کے مطابق تو ڈائیو کمپنی والوں نے یہ روٹین بنا لی ہے کہ جو بس دوسرے روٹ سے ریٹائر ہو جاتی ہے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور روٹ پر چلا دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پہ کہیں گے کہ ہاشمی صاحب آپ ڈائیو کمپنی کی خامیاں نکال رہے ہیں، تو بھائی میں خامیاں نہیں نکال رہا، میں تو آج ان کی بس کی خامیاں نکال رہا ہوں کہ جو تھرڈ کلاس انہوں نے یہاں پہ بس چلائی ہوئی ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں کہ اس بس کی حالت یہ تھی کہ صاف روڈ کے اوپر چلتے ہوئے بھی ایسے شور کر رہی تھی اندر سے جیسے بندہ کسی مشین کے اندر بیٹھا ہو۔ تو خیر، تھوڑی بہت بھوک محسوس ہوئی تو ان کا دیا ہوا ریفریشمنٹ والا ڈبہ کھول کے ہم نے اس میں سے جو سامان نکلا وہ کھایا۔ سامان کیا تھا؟ 10 روپے والا لیمن سینڈوچ کا بسکٹ تھا اور اسی طرح 20 روپے والا لیس کا پیکٹ تھا۔ تو خیر، تریمو بیراج پر پہنچے، اس کا نظارہ کیپچر کیا اور اس کے بعد پہنچے جھنگ ٹرمینل پر۔ بھکر سے جھنگ ٹرمینل تک 3 نمبر سیٹ کے مزے لیتا ہوا میں آیا، لیکن جب جھنگ ٹرمینل پر پہنچا تو وہاں پر مالک کی سیٹ نے مجھے کہا کہ ہاشمی صاحب اب آپ اپنی سیٹ پر جا کر براجمان ہو جائیں۔ اور میری سیٹ کون سی تھی؟ وہ تھی 37 نمبر، جو کہ بس کے آخری کونے میں تھی۔ اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ او تیری مرگیوں سے آئیتاں۔ اس بس کا ہارن ایسا تھا جیسے معلوم ہوتا ہو کہ یہ آگے آواز دینے کی بجائے بس کے اندر ہی شور مچا رہا ہو۔ اسی لیے تو بکھر سے جھنگ تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی میں نہ سو پایا ہوں اور نہ ہی بیٹھ پایا ہوں۔ اور جب بس جھنگ سے لاہور کے لیے نکلی تو ویسے ہی میری سیٹ پیچھے تھی، یعنی کہ انجن کے اوپر، اور وہاں پر جو میری حالت ہوئی نا، الامان والحفیظ۔ او بھائی صاحب، موٹر وے کے اوپر بس چل رہی تھی اور اس کے انجن کا شور ہمارے کانوں میں ایسے معلوم ہو رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے کانوں کے قریب کسی نے پیٹر انجن چلا کے رکھ دیا ہو۔ چھوڑو یار، اس ڈیوو بس کے متعلق کافی زیادہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بس اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ڈائیو اتھارٹی کا کوئی بندہ
کوئی بھی نمائندہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا تو اس سے ہاتھ جوڑ کر میری یہ اپیل ہے کہ ہم لوگ بھی آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ کو پورا کرایہ دیتے ہیں, تو آپ بھی کم از کم ہمارے روٹ یعنی کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لاہور تک کوئی نیو بس بھی ڈپلوائے کر دیں. تو خیر اللہ اللہ کر کے بکھر ڈائیو ٹرمینل سے لاہور ٹھوکر نیاز بیگ ٹرمینل پر پہنچے. وہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل کو لگایا چارجنگ پہ اور وہیں بیٹھ کر بک کروائی ان ڈرائیو. اور یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں لاہور کس کے پاس اور کیوں جا رہا ہوں. تو بھائی صاحب میں جا رہا ہوں اپنے بھائی کے گھر, اور جا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ایک پرائیویٹ کام تھا اپنا. ویلکم بیک جناب. تو سارا ولاگ آپ نے جو ہے نا وہ وائس اوور والا سن لیا ہوگا. تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اپنی فائنل ڈیسٹینیشن پہ. ولاگ کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نا لاسٹ پہ جا کے بتاؤں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, لاہور کیوں جا رہا ہوں. تو لاہور جو ہے نا میں آیا ہوں اپنے بڑے بھائی کے گھر, اور بڑے بھائی کا گھر کہاں پہ ہے یہ جو ہے نا نہیں بتا سکتا. اور اپنا ایک جو ہے نا وہ نجی کام آیا ہوں, پرائیویٹ کام, وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. تو یہ کچھ سوسائٹی کے مناظر ہیں اس طرح سے. اور اس وقت جو ہے نا گھوم رہا ہوں میں پارک میں. تو امید کافی ہے کہ آج کا جو ولاگ ہے نا خاص طور کے اوپر ڈائیو کے اوپر جو میں نے بات کی ہے نا وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.